اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پہلا سوال شامل کرتے ہیں. سوال ذکر سے ہی متعلق ہے اور یہ تھوڑا سا لینتھی سوال ہے، اس کو میں پورے کو پڑھتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب بھی بے شک تفصیل سے دیجیے گا، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے ذہن کے اندر اب ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کا دور ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. فرخندہ انجم ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ شیخ کامل کا ذکر کس طرح سے ہے؟ کامل ذات تو صرف انبیاء کی تھی، اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث بھی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وضاحت پیش کرتی ہیں. میرا صوفیزم سے یقیناً کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا علم اس میں کم ہے. تصوف کبھی میرا پسندیدہ موضوع تھا، لیکن اس کی کچھ باتوں سے میرا اتفاق نہیں، کیونکہ دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دیا، اور خاص کر ان کے دور میں صوفی ازم سے متعلق بھی کوئی شخصیت موجود نہیں، اور نہ ہی کسی نے خود کو صوفی کہلوایا تھا. تصوف کا وجود کس طرح پیدا ہوا؟ یعنی کیا رسول اللہ کے دور میں ایجاد ہوا؟ اگر صرف افضل ذکر کرنے والا ہی صوفی کہلاتا ہے تو وہ یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے، اور انسان خطا کار ہے سوائے نبیوں کے، تو یہ کامل کیسے کہلاتے ہیں؟ اب نوافل اور نماز ایک افضل ذکر ہے، تو انسان کے خلوص میں یا دھیان میں کمی اگر ہو ہی جائے تو اس کے لیے بھی معافی موجود ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے. کمی کوتاہی اللہ سدھار دیتے ہیں. جب بندہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں. اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب بندہ 4 قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جب وہ بازو پھیلاتا ہے تو میں اس کے بازوؤں میں سما جاتا ہوں. میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ خود پڑھی ہے میں نے. تو جب اللہ بندے کے لیے اپنے پانے کو اتنا آسان کرتا ہے تو نفس کو بھی پاک کرنے پر اختیار رکھتا ہے. اب جیسے مراقبہ بھی ایک ٹرم ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. اس سے بھی تزکیہ نفس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ضمیر بھی عطا کر دیا جو انسان کا تزکیہ کرتا رہتا ہے. پھر یہ بھی کہ اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو مومن کا دل اللہ کی طرف سے پریشان رہتا ہے. یہ بھی تزکیہ نفس کی ایک شکل ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے. میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بات بھی اذکار کے طور پر بتانی لازم تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے. نماز اور قرآن اصل اور افضل ذکر ہیں، اور عبادات میں ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں جا سکتے. اعتدال کا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے. ہر بات پر معاملہ دین و دنیا کا بس احادیث و قرآن سے ثابت ہو چکا، اور اجتہاد کا راستہ بھی بتا دیا گیا، اور ہر شخص اپنی ثوابدید کے مطابق اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے، چاہے کم یا زیادہ. اسی طرح سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. پھر تصوف کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی جزاک اللہ خیر. آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ایک لیکچر ہے، سوال نہیں ہے، اور لیکچر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے پوری کوشش کی، اور اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نیک سمجھ لے. ایک بات آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے. کامل اللہ ہے، صحیح. کامل ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر آپ نبی کو کامل کیوں کہتے؟ اللہ بحیثیت اللہ کامل ہے، نبی بحیثیت نبی کامل ہے، ولی بحیثیت ولی کامل ہے. صحیح یعنی کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کامل کا اشتراک آپ نبی تک تو لے گئے، لیکن آپ اللہ تک کیوں نہیں لے گئے؟ اللہ کامل ذات ہے، اصل کامل تو اللہ کی ذات ہے. اپنے شعبے میں نبی کو پورے وہ علوم دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت کے لیے چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کامل ہو. صحیح.
نبی کے بعد جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی ایک شعبے میں کوئی کامل ہو سکتا ہے، نبی تمام شعبہ دین میں کامل ہوتا ہے۔ صحیح، بعد بالکل کے لوگ ٹھیک۔ کوئی محدث کہلایا، کوئی مفسر کہلایا، کوئی مفتی کہلایا، تو اپنے اپنے شعبے میں جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کا کمال ان کی حیثیت کے لفظ کامل سے سارے کو آپ خلط ملط نہ کریں۔ اس لیے بالکل صحیح۔ اہل اللہ بھی کامل ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں کامل ہوتے ہیں، وہ اپنی شان کے اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مطلب ایک مستری ہے، وہ اپنے شعبے میں اگر کامل ہے تو وہ کامل ہے۔ کامل ہے، تو آپ صحیح۔ اس کو آگے نہ لے جائیں نا۔ صحیح، ہر بالکل کوئی صحیح۔ اپنے شعبے میں کامل کامل ہے ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کامل کامل ہے، ہے۔ بالکل صحیح۔ پہلی بالکل بات تو صحیح۔ یہ صاف ہوگی۔ صحیح۔ دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا جی تصوف ثابت نہیں ہے عہد نبی، تصوف تو قرآن سے ثابت۔ صحیح۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ آقا نبی کریم کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن نے 4 فرائض نبوت بتائے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ پیغام پہنچایا، جس نے قبول کیا اس کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور قرآن کی تفسیر و تعبیر بتاتے ہیں، حکمت دانائی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے تصوف تو تعلیم کتاب و حکمت سے تصوف کیا ہے؟ دل کی صفائی کرنا، صحیح، صفا سے ہے نا۔ بالکل۔ قرآن کریم کو جو ترجمے کیے گئے، عربوں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی مادری زبان تھی۔ جب ریاستیں فتح ہوئیں تو پہلا ترجمہ میری سمجھ کے مطابق پرشیا میں ہوا، صحیح، فارسی میں ہوا۔ فارسی میں۔ ٹھیک ہے۔ فارسی والوں نے تزکیہ کو تصوف لکھ دیا، صحیح، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ وہ عربی لفظ تھا، تصوف فارسی لفظ ہے، صفائی کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ تزکیہ بھی یہی تھا کہ دل کو پاک کیا جائے۔ اب دل کیسے پاک ہوتے ہیں، صحابی کیسے بنے؟ بیک جنبش نگاہ۔ بے شک، بے شک۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پا کر صحابی بن گیا، اسے آپ صوفی کہیں گے؟ ایک بندہ جرنیل ہے، آپ کہتے ہیں یہ حوالدار تو نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یا یہ سپاہی تو نہیں ہے۔ بھائی بھائی سپاہی وہ اس سے بڑے بہت اونچے عہدے وہ پہ بیٹھے ہیں، جرنیل ہے بھائی، بہت اونچے عہدے پہ۔ ہزاروں سپاہی اس کی کمان اللہ میں ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اب خوبصورت جواب کہ جنرل کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ جی اس وقت میں یا وہاں پہ وہ ڈی ایس پی یا ایس پی یا وہ کرنل نہیں تھے، تو یہ تو کوئی جواز نہیں کوئی ہے۔ جواز نہیں۔ جواز آپ کہیں نہیں ہے۔ جی صحابہ صوفی نہیں تھے، یہ کیا بات کرتے؟ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی ان کی اللہ جوتیوں کی اکبر، خاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تزکیہ تصوف نہیں تھا تو کیا تھا؟ صحیح، دلوں بالکل کی صحیح۔ صفائی تھی، اور یہ پہلا فریضہ نبوت ہے۔ اس لیے صحیح۔ اس کمال سے یہ حضور نے کیا کہ جو ایک نگاہ میں آ گیا وہ صحابی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے کوئی 6 نمازیں یا 7 نہیں پڑھی، وہ اور کوئی قرآن ان کا نہیں تھا، اور طریقے یہی تھا جو ہم کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہم پر وہ اثر کیوں مرتب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پا گئے حضور کی نگاہ پاک سے جو دل میں، تو جو ان کا مقام و مرتبہ، جو ان کا شعور، جو ان کی سمجھ، جو ان کا کردار، جو ان کا عمل تھا، وہ ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو مراقبہ پہ اعتراض ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ آدمی کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے چل رہا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر سے تفکر پیدا ہوتا ہے، صحیح، یعنی سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ارض و سما کہاں سے آئے، کس نے بنائے، ان میں کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تعداد سیل ہیں جن سے مل کر زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، بادل بن گئے، آسمان بن گئے۔
یہ کیسے آ گئے، کس ترتیب سے کس نے جوڑے کہ ایک ترتیب سے پانی بن گیا، دوسری ترتیب سے ہوا بن گئی، تیسری ترتیب سے درخت بن گئے، چوتھی سے پھول بن، کتنی ترکیبیں ہیں کہ کتنی عظیم ذات ہے. یہ تفکر ہی مراقبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی تفکر ہے. اسی مراقبہ رقبہ سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے صحیح. کہ گردن جو کہا کہ سوچنا، اسے مراقبہ کہتے. عظمت الہی کا